أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 10 بیبیوں کی کہانی سننا کیسا ہے؟ 10 بیبیوں کی کہانی. پہلی بات یہ ہے کہ کہانی لفظ جو ہے، کہانی کا اردو لغت میں جو معنی ہے اس کا معنی ہے من گھڑت. اور ہمارے کافی گھروں میں یہ رواج بن گیا ہے کہ عورتیں اکٹھی ہو کر 10 عورتیں اکٹھی کی جاتی ہیں، ان کے اندر وہ کہانی پڑھی جاتی ہے اور اس کہانی کو پڑھ کر ان کا یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کہانی کے پڑھنے سے ہماری مشکل کشائی ہوگی، ہماری مشکلات آسان ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. اس قسم کا عقیدہ رکھنا شرک میں شامل ہے. شرک ہے ایسا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہٹا کر اس کہانی پر یقین رکھنا کہ یہ کہانی سنیں گے تو ہمیں مشکل کشائی ہوگی، ہماری مشکلات آسان ہوں گی. اس کہانی کے اوپر عقیدہ رکھا جا رہا ہے. اور ایک دن وہ کہانی پھر میں نے بھی پڑھی. میں نے کہا میں بھی دیکھوں کیا اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ جس کے اوپر عورتوں نے یہ یقین رکھا ہوا کہ اس کے ساتھ پڑھنے سے ہماری مشکل آسان ہوگی، مشکلات دور ہوں گی. تو اس کہانی کو میں نے بھی پڑھا تو اس کے اندر کوئی اللہ کے رسول کا نام نہیں تھا، کسی صحابی کا نام نہیں تھا، کسی بزرگ کا نام نہیں تھا، کسی پیران پیر کا نام نہیں تھا، کسی اولیاء مجتہدین تابعین کسی کا نام نہیں تھا. صرف ایک من گھڑت قصہ گھڑا ہوا تھا کہ فلاں عورت نے یہ کہانی پڑھی، 10 عورتوں کو سنائی اور اس کا یہ کام ہو گیا، اس کا وہ کام ہو گیا، اس نے انکار کر دیا تھا، اس کو وہ تباہ و برباد ہو گئی، جس نے اس کا انکار کیا جھٹلایا وہ برباد ہو گئے. یہ کہانی بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، من گھڑت ہے، قصہ ہے. اس سے بڑھ کر میں اس کی کیا تعریف کروں، تنقید کروں کہ اس کو کہانی کہا جا رہا ہے. کہانی کا اردو لغوی معنی ہے ہی من گھڑت. کہانی کہتے ہی من گھڑت چیز کو ہوں جس کو ایجاد کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو. یہ جس وقت ہے ہی کہانی بنائی ہوئی تو اس سے پھر کیا سمجھا جائے کہ یہ کیسے ہماری مشکل کشائی کرے گی. پہلے دور میں ہم سمجھتے تھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، بتوں کو مانتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے. آج وہ زمانہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہٹا کر اس کہانی پر یقین رکھ کر بیٹھے ہیں کہ یہ کہانی ہماری مشکل کشائی کرے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ناقص العقل بنایا ہے، نہایت کمزور بنایا ہے. وہ جس قسم کا ان کے دماغ میں بات ڈال دی جائے نا وہ اس پر یقین کر لیتی ہیں. ان پر بات کا اثر بہت جلدی اثر ہوتا ہے. ان کو کسی چیز سے ڈرایا جائے تو ڈر بھی بہت جلدی جاتی ہے. کسی چیز کا ان پر کوئی بیان کیا جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف دلایا جائے تو ڈر بھی بہت جلدی جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عقل ناقص بنائی ہے. وہ بہت زیادہ جلد یقین کر لیتی ہیں کسی بھی بات پر. تو پتہ نہیں کس نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ کہانی 10 بیویوں کی کہانی سننے سے ہماری مشکلات آسان ہوں گی. لہذا ایسی کہانی سننا ناجائز ہے اور شرک میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر کسی کہانی پر یقین رکھا جائے، کسی قبر والے پر یقین رکھا جائے، کسی ایسی چیز پر یقین رکھا جائے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتی ہے؟ مشکل کشا صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے مجھے، آپ کو اور پوری کائنات کو بنایا. لہذا ان چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا جائے. یہ کہانی سننا گناہ کبیرہ ہے اور اس قسم کا ایمان رکھ کر کے یہ ہماری مشکل کشائی کرے گی. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کر دیتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. تو لہٰذا
اس قسم کے خرافات سے، بدعت سے، شرک سے جتنا ہو سکے بچا جائے، خود بھی بچیں، اوروں کو بھی بچائیں۔